الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله سبحان الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام و جملہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والے جملہ حاجی صاحبان، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ رسول اللہ کی بھاشا میں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا دیا ہے. اس مقدس آیت مقدسہ پر کچھ لمحے تک، کچھ منٹوں تک آپ حضرات کے روبرو حاضر باش ہوں. کچھ باتیں عرض و معروض کروں. اس سے پیشتر آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ حضرات برائے کرم، برائے مہربانی، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں. عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. تو آپ اپنی صفوں کو سب سے پہلے درست کر لیں، بالکل آگے کی جگہ کو بھرپور کریں. باہر بیٹھے ہیں حضرات، گجراتی نہیں سمجھتے ہیں کیا؟ حرم کو پہلے پور کرنا چاہیے، اسے پورا بھر دینا چاہیے. ادب، ڈسپلن مسجد کا یہی ہے سب سے پہلے کہ ہم ہماری آگے کی صفوں کو خالی نہ چھوڑیں، اسے بھرپور کریں. ویسے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ مومن اپنے گھر سے جمعہ کی نیت سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی تو ملتی ہے، مگر چونکہ جمعہ یوم جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اٹھواڑی کی جو عید ہے وہ جمعہ ہے،
اور جمعہ کے دن جمعہ کے پہلے وقت میں اذان ہونے کے ساتھ ہی آیا، اچھے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھی یا نہ پڑھی، ڈائریکٹ سنت پڑھ لی 4 رکعت۔ تو امام الانبیاء مصطفیٰ جامع رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نمازی کے لیے یہ بونس ہے کہ جو پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے راہ خدا میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اونٹ کی قیمت بازار میں جا کے پوچھ لینا، آؤ جلدی اور پہلی صف میں اول صف میں آ کر بیٹھ جائیں، اللہ کا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ ٹنڈاؤ کی مسجد میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے کو چلے جاؤ، بنا چیزا بنا ڈرے، جہاں آگے صف میں جگہ ملتی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نیم ہونا چاہیے انسان کا۔ سمجھداروں کو بار بار اعلان کرنا کہ آگے آ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے کے مقدس ربانی کلام آپ کے کانوں تک پہنچایا ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کریں، اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اور اس یقین اور وشواس کے ساتھ کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں آقا گنبد خضرا میں رہ کر ہمارے درود کو سن لیتے ہیں، اس وشواس اور اس یقین کے ساتھ بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم من بينه وبينكم مبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی آکار نہیں، یہ نراکار ہے، نرنجن ہے، ایک پرکاش ہے، ایک نور ہے۔ بندہ، چونکہ یہ آکار والا ہے، بندہ ایک آکار ہے، اس کا ایک شریر ہے، ایک جسم ہے، ایک ڈھانچہ ہے۔ اب یہ آکار والا جو بھی انسان ہے وہ ایک آکار لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی پتلا ہے۔
مگر انسان کا ایک آکار ہے، ایک شریر ہے، جسم ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اور رب جو ہے اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ نراکار ہے۔ تو ایک آکار والے کو نراکار سے ملنا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنا رابطہ نہیں کر سکتا، کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اب ایک آکار والے کو نراکار سے ملنا ہے تو کسی ایسے کا سہارا لینا پڑے گا جو نراکار سے بھی ملا ہو، جو آکار والے سے بھی ملا ہو۔ جس کا رابطہ نراکار سے بھی ہے اور آکار والے سے بھی ہے، اس ذات پاک کا نام کل بھی رسول اللہ تھا، آج بھی رسول اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا قل، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نبی سے کہا، محبوب آپ کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، بے شک تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، تم میرے محبوب سے محبت کرو گے، تو اس کا رزلٹ یہ ملے گا کہ اللہ خود فرمائے کہ میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا۔ تو پتا چلا کہ ایک آکار والا نراکار سے ملنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا ہو جائے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی بھی کوئی عام بندہ نہیں، اللہ سے ملنا ہے تو تمہیں رسول اللہ سے ملنا پڑے گا، اور رسول اللہ بھی کہ ہر کوئی نبی کے پاس چلا جائے یہ ممکن نہیں، رسول اللہ سے ملنا ہے تو تمہیں نبی اللہ سے ملنا پڑے گا، اور نبی اللہ سے ملنا ہے تو پھر تمہیں ولی اللہ سے ملنا پڑے گا، ولی کی ذات تمہیں نبی تک لے جائے گی اور نبی کی ذات تمہیں خدا تک لے جائے گی۔ نہ ولی کو چھوڑو، نہ نبی کو چھوڑو، نہ خدا کو چھوڑو۔ اب اولیاء کاملین میں اولیاء ولی بہت ہوئے جس کی کوئی گنتی نہیں، مگر ان اولیاء کاملین میں کچھ اللہ کے ایسے صوفی، اللہ کے کچھ ایسے سنت، کچھ اللہ کے ایسے ولی ہو گئے
جس کا رابطہ، جس کا کانٹیکٹ رسول اللہ سے ایسا ہو گیا کہ کوئی ولی رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جائے، اور کوئی ولی رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میرا آقا اپنی قبر پاک سے اپنا ہاتھ نکال دے اور اپنا ہاتھ کو بوسہ دینے کا موقع عطا فرما دے۔ ایسے پاورفل حضرت شاہ بدیع الدین زندہ صاحب آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ 540 برس کی تو آپ کی عمر ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ صاحب آج بھی ان کی رینج کرامتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں آپ کا چلہ مبارک نہ ہو۔ آپ خود بذات نفیس تشریف لے گئے، اور ایک ولی کا چلہ اس وقت بنتا ہے کہ کوئی بھی ولی مسلسل 40 دن تک ایک جگہ پر جہاں بیٹھ کر عبادت کی ہو، جہاں ریاضت کی ہو، جہاں تقویٰ کیا ہو، وہاں چلہ بنتا ہے۔ تو آپ ہندوستان کے کونے کونے میں آپ گھومیں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، انشاءاللہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ صاحب مدار کا چلہ کل بھی نظر آتا تھا، آج بھی نظر آئے گا۔ شاہ بدیع الدین شاہ زندہ صاحب مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی عمر 540 سال، اور آپ کی جو سب سے بڑی خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی لباس نہیں بدلا، اور آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا، اور تیسری خصوصی بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جمعہ کی نماز پڑھی نہیں۔ آپ کہیں گے پھر زندہ سمجھدار کے ماننے والوں، کہیں ان کی ابتدا میں آپ اپنی جمعہ کو مت چھوڑ دینا کہ چلو آپ نے تو مزہ آئی، آپ نے تو صرف زندہ سا مدار والا سے اگر نماز آپ نے چھوڑ، مگر اس کی وجہ نہیں، آپ نے لباس اس لیے نہیں پہنا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ کپڑے بدلنے میں اتنا وقت نکل جاتا ہے، تیری عبادت سے، تیرے بارگاہ میں سجدہ کرنے سے، تجھے یاد کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ جب معروضہ پیش کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت بدیع الدین زندہ صاحب مدار پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کو جنتی لباس عطا فرما دیا، پہن لیا، زندگی میں کبھی بدلنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جنتی لباس دنیا میں نہیں کر جسے جنتی لباس عطا کیا وہ حضرت شاہ زندہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور رسول اللہ نے آپ کو ایک لقمہ کھلایا، ایسی ذات خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، ایک لقمہ کھلایا، تو اس ایک لقمے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ آپ 540 برس تک حیات رہے، آپ کو کھانے کی ضرورت میسر ہی نہ آئی۔ اور جمعہ کی نماز، کیونکہ آپ جب تک زندہ رہے مسافر ہی رہے، چلتے ہی رہے، چلتے ہی رہے، مسافری ہی کرتے رہے، اور جو مسافر ہوتا ہے اس پر جمعہ ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت زندہ سمجھتا ہے، یہی حضرت زندہ سا مدار
جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا جدی. اور ایک بڑی گزری جسے دنیا حضرت احمد کبیر رفاعی کے نام سے جانتی ہے. غوث پاک بڑے پیر اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک زمانہ رہا. بڑے پیر عمر میں بڑے تھے اور احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی عمر چھوٹی تھی. تو آپ کا ایک زمانہ گزرا ہے اور آپ کی حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان، غوث پاک بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک دن غوث پاک تقریر کرتے تھے تو آپ کی تقریر میں حضرت سمرہ رحمت اللہ تعالیٰ تشریف فرما. غوث پاک وائز کرتے تھے تو حضرت سمرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خیال آیا، ویچار آیا اچانک کہ احمد کبیر رفاعی دیکھنے میں کیسے لگتے ہوں گے. غوث پاک تقریر کر رہے ہیں تو اچانک بڑے پیر اپنے جبے کو ایسا کرتے ہیں اور حضرت سمرہ جو یہ دل میں ارادہ کر رہے تھے کہ میں احمد کبیر رفاعی کو دیکھوں، میں احمد کبیر رفاعی کا جلوہ دیکھوں، ان کا درشن کروں، ان کا دیدار کروں. غوث پاک حضرت سمرہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد کبیر کو دیکھنا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھ، میرے جبے میں دیکھ لے. حضرت سمرہ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت پیرانے پیر کے جبہ مبارک پر حضرت احمد کبیر کا جلوہ نظر آتا ہے. حضرت تو اس وقت جب جلوہ نظر آتا ہے تو حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سمرہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان، غوث پاک کو دیکھنے کے بعد مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کتنی محبت. حضرت احمد کبیر کی غوث پاک سے کیسی محبت اور غوث پاک کی حضرت احمد کبیر سے کیسی محبت، آن کی آن میں ملا دیتے ہیں. تو حضرت احمد کبیر رفاعی جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور پھر مدینہ الرسول میں آپ کی حاضری ہوتی ہے تو حضرت احمد کبیر رفاعی رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا جلوہ خواب میں بہت دیکھا، اب دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کروں. یا رسول اللہ، من یہ چاہتا ہے کچھ کرم ہو جائے، کچھ نوازش ہو جائے. تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنا یہ معروضہ پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ کی قبر شک ہوتی ہے اور اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک رسول اللہ نکالتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت 10,000 زائرین رسول اللہ کے روزے پر حاضر تھے. تو ان 10,000 لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی قبر انور شک ہوتی ہے اور رسول اللہ کا بیٹا حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک
آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں۔ اور حضرت بقی الدین زندہ سمدا جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو آپ نے سلام کی تھی، ہم بھی سلام کرتے ہیں، ہم بھی جب جتنے بھی حاجی حضرات ہیں گئے ہیں سب کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عمرہ کے لیے جو بھی جاتے ہیں رسول اللہ کے مزار کے سامنے سے سب گزرتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مگر آج تک کسی نے جواب سنا؟ مگر قربان جاؤں شاہ بدی الدین زندہ سمدا جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ کی قبر انور سے اتنا آواز بلند آواز آتی ہے کہ رسول اللہ کے سلام کے جواب کو بدی الدین بھی سنتے ہیں اور جتنے لوگ وہاں پر حاضر تھے سب بھی سنتے ہیں۔ تو گویا کہ جس کے سلام کا جواب ملے اسے بدی الدین زندہ سا مدار کہتے ہیں، اور جس کے لیے رسول اللہ ہاتھ نکالے اسے احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، جب رسول اللہ نے ہاتھ قبر انور سے باہر نکالا حضرت احمد کبیر نے بوسا دیا، پھر جب وہاں سے احمد کبیر رفاعی نکلے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ رتبہ کیسے عطا فرمایا؟ یہ مقام اللہ نے آپ کو کیسے دے دیا کہ آپ آؤ اور آپ کے لیے رسول اللہ اپنا ہاتھ نکال؟ اس بات کو یاد رکھنا، حضرت احمد کبیر رفاعی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حیاتی زندگانی میں کسی کو بھی حقیر سمجھا ہی نہیں، اپنے سے چھوٹا کسی کو جانا ہی نہیں۔ حضرت احمد کبیر کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے نیچا، اپنے سے چھوٹا، کسی کو کمتر میں نے آج تک سمجھا ہی نہیں، اور ہمارا تمہارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ ہمارا تمہارا حال یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بے نمازی کو دیکھ جائے تو اس کے بارے میں گمان کر کے دیکھنے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی اچھا کام کرنے والا اچھا کام کرے اور دوسرے کو دیکھیں گے تو اچھا کام ہی نہیں کرتا، یعنی کہ ہم سب کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ مگر حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو حقیر جانا ہی نہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرما دی۔ دوستو بڑے من کے ساتھ ہی سب کو عزت دے، سب کی عزت کرے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور جو بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو وہ بزرگان دین رسول اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور رسول اللہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ اسلامی 22 تاریخ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی